ज़ियारत आपने करनी है और मुक़द्दस मकामात को देखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके उम्रे, आपके सफ़र, आपकी नमाजें, आपके तवाफ़ मंजूर मकबूल फरमाए और अल्लाह ताला हर साल मक्के मदीने का बाद मुसाफिर भी आपको बनाए। इस तरह आपने उम्रे के लिए बुलाया है और अब आपको इसी तरह हज के लिए आने की सआदत भी अता फरमाए। आइए अपने सफ़र के आगाज़ में मिलकर सवारी की दुआ पढ़ लेते हैं। सवारी की दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बल्कि सवारी की दुआ पढ़ने से पहले आप लोगों को, क्योंकि सामने एक चीज आ गई है, वो आपको दिखा लूं। ज़ियारत से हट के है लेकिन जो आपको वो दिखाना जरूरी है। जो जमजम की 5 लीटर की बोतल आप लेके जाएंगे, उसकी पैकिंग कहाँ पे होती है? ये सामने मस्जिद नजर आ रही है ना, इस मस्जिद के बैक साइड में जमजम की पैकिंग फैक्ट्री है। और ये भी देखिएगा पहाड़ के ऊपर आपको ब्लैक कलर की पाइपलाइन नजर आ रही है। ये देखिए नजर आ रही है जी, ये जमजम की पाइपलाइन है और ये जमजम की पैकिंग फैक्ट्री आपके सामने, आपके लेफ्ट हैंड पे जमजम की पैकिंग फैक्ट्री। यहाँ पे जमजम को स्टोर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और पैक भी किया जाता है। और पूरी दुनिया से आए हुए हुजाजे कराम जो जमजम की बोतल लेके जाते हैं, उसकी पैकिंग यहाँ पे ही की जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर साल मक्के मदीने आने की और अल्लाह रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जमजम पीने की और दूसरों को भी पिलाने की सादत अता फरमाए। और आइए अब सवारी की दुआ पढ़ लेते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाजी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। जी मोहतरम मुजाहिद किराम, हमारा जो ज़ियारत का सफर है ये कमो बेश 3 घंटे का सफर है। इस सफर के दौरान सामने मेरी तरफ देखें, इस सफर के दौरान आप लोगों ने दाएं बाएं से मुक़द्दस मकामात को देखना है, ठीक है जी। और गाड़ी जो लेट हुई है इसमें आपके ग्रुप डायग्राम थोड़ा सा देख ले, चंद सेकंड नजर आएगा, फिर अब आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। ये आपके सामने जबल सौर, ये साथ वाला नहीं पीछे वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से आपने जबल सौर देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गारे सौर भी देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जब पहाड़ पे चेरी वगैरह लग जाएगी, गाड़ी जा सकेगी तो आज छोटा बड़ा जाएगा अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको वो मनाजिर भी देखने की तौफीक मरहमत फरमाए। और पहाड़ के मैंने आपको 15-16 वाक़या तो बताए हैं। जितनी बातें की हैं ये बातें अल्लाह के करम से आप बेहतर जानते हैं कि किताबों में लिखी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में हक इल्म दीन यानी हासिल करने की, अमल करने की, दूसरा को बचाने की तौफीक अता फरमाए। तो आप हम अल्लाह के करम से इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह मैदान अरफात की ज़ियारत करेंगे। कौन सी ज़ियारत करेंगे? मैदान अरफात। मैदान अरफात जहाँ पे हज का रुकन आज़म अदा होता है, जहाँ पे नबी करीम ने हज का फतवा दिया था और जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, तौबा कबूल हुई, मकामात को देखेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। मगर वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। ये 15 मिनट जो है हमारे एक नेकी का सवाब मक्के में कितना है जी? 1 लाख। मक्के में एक नेकी 1 लाख नेकी है ना? 1 लाख। और कुछ लोगों के कौल के मुताबिक हरम के अंदर 1 लाख नेकी है, बाहर नहीं, लेकिन हदूद हरम जहाँ तक है, जहाँ तक हरम का दायरा है वहाँ तक एक नेकी 1 लाख नेकी है। आप ये अगर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें, जो भी आप पढ़ें आपको एक नेकी पर 1 लाख मरतबा पढ़ने का सवाब मिलेगा। मगर हमारे ये लिए फजीलत थोड़ी देर के बाद जो है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने हदूद हरम से बाहर जाना है। हम मैदान अरफात की तरफ जा रहे हैं। मैदान अरफात हदूद हरम से बाहर है, लिहाजा आप मैदान अरफात तक रास्ते में कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िक्रुल्लाह करें, दुरूद पाक पढ़ें। जिसने उम्रे के लिए बुलाया है उसको राजी करेंगे तो वो हज के लिए भी बुलाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि रब ताला ने कुरान करीम में रब ताला का फरमाने निशान है, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। रब ताला का फरमाना कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करवा दूंगा। तो अगर हम तवाफ ज्यादा से ज्यादा करें, उठते बैठते चलते फिरते ज़िक्रुल्लाह करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह को राजी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हज के लिए भी बुलाएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो लिहाजा ज़िक्रुल्लाह करें, दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हम मैदान अरफात देखेंगे, बल्कि उससे पहले मैं आपको हदूद हरम भी देखूंगा, हदूद हरम भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक एक नेकी 1 लाख नेकी है,
जहाँ से अंदर गैर मुस्लिम नहीं दाखिल हो सकता, ये जगह में हम देखेंगे थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कौन सी मस्जिद है इधर? इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल राजी। मस्जिद मस्जिद अल राजी। अल राजी कबीले के जो शेही बेग भी है यहाँ पे, बेगा राजी, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई हुई है। और इसके बाहर तख्ती लिखी हुई है बाकायदा कि उन्होंने अपनी माँ के सारे स्वाब की नीयत से मस्जिद बनवाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी मसाजिद बनाने, बनवाने, आबाद करने, करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और आप भी मर्द हज़रात जो यहाँ पे सुबह मौजूद हैं, मुझे माशाल्लाह आपके चेहरे देखकर खुशी हो रही है कि मजहबी चेहरे आपके और बारिश है माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मसाजिद आबाद की हुई हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करेंगे हमारी ज्यादा से ज्यादा नमाजें जो हैं वो मस्जिद में हो, मस्जिद में पढ़ी जाए। हम अल्लाह का घर आबाद करेंगे, रब तआला हमारे घर आबाद करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वक्त पर नमाजें और मस्जिद में नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का में आकर हज किए, उम्रा किया, जब आप मदीना मुनव्वरा से आए तो आवाज सब तक पहुंच रही है ना जी? आप सीटों में बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं, लेकिन ये गाड़ी में वो स्पोर्ट नहीं है। गाड़ी में यहाँ पे स्पोर्ट होती है लेकिन इसमें नहीं है। तो इंशाल्लाह अरफात के बाद ये तरतीब करेंगे इंशाल्लाह। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया या उम्रा किया तो मक्का से वापस मदीना की तरफ निकलने लगे। आपके साथ जो सहाबा कराम जिन्होंने उम्रा या हज अल्लाह के नबी के साथ किया, उन्होंने ही पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हज उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ? पूछा किसने? सहाबा कराम ने, जिन्होंने अमाल किए तो अल्लाह के नबी के साथ किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तक आवाज पहुंच रही है जी? हाँ जी, ये बात अभी याद रखिएगा, पॉइंट नोट करना है आप सबने। अब मेरे कहने के बगैर भी आप जानते हैं अहले में, लेकिन फिर भी मैं याद दहानी के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ड्यूटी है मेरी फिलहाल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, जो बंदा पहले से बेहतर हो गया, जो चेंज हो गया, जो नेकियों की तरफ लग गया, हज उम्रा करने के बाद समझने के अल्लाह ताला ने उसका हज उम्रा कबूल फरमा लिया। तो तब्दीली क्या है? सबसे पहली बात कि हम पक्के नमाजी बन जाए। सबसे पहली और जरूरी बात कि हमारी कोई नमाज बिस्तर पर सोते हुए या काम काज की वजह से कोई नमाज गुजार न हो, पक्के नमाजी अल्लाह ताला में बनने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 2, हम आज हर शख्स के हाथ में ये एंड्रॉइड मोबाइल मौजूद है, तो हम जो सोशल मीडिया का टाइम देते हैं, इससे कुछ न कुछ टाइम हमें बचा कर कुरान करीम की तिलावत भी करनी चाहिए। देखें कि हमारे मोबाइल में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, बहुत सारी चीजें अगर हैं, और अगर नहीं है तो कुरान करीम नहीं है, तो फिर हम बदबख्त और नाम नहाद मुसलमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में इस मोबाइल में कुरान करीम डाउनलोड करने की और हर रोज कुरान करीम की तिलावत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और ज्यादा नहीं तो हर नमाज के बाद 2 मिनट 3 मिनट कुरान पाक की तिलावत किया करें। अल्लाह ताला हमें हर रोज कुरान पाक की तिलावत करने की और अल्लाह रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। ये 2 बातें हो गई हैं। और तीसरी बात के हम चलते फिरते काम काज करते हुए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं ना जी। तो अल्लाह ताला हमें उठते बैठते चलते फिरते इस ज़बान को हरकत दिए रखने की और अल्लाह का जिक्र करने की और आप सल्लल्लाहु पर दुरूद पाक की कसरत करने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। तब्दीली बस सेम चीज है कि हमने तब्दीली पैदा की, उम्रे में गए, उम्रे के लिए गए हैं, मक्का गए हैं, क्या लेकर आए हैं, तो तब्दीली अपने साथ लेके जानी है। कोई चीज ना लेके जाए सिर्फ सामान में से, लेकिन ये तब्दीली लेके जाए कि नमाजी बन जाए, झूठ ना बोले, सच बोले, अपने वालिदैन की खिदमत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, जो के लिए बहुत आसान है। हर नमाज के बाद अगर ज्यादा नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट कुरान पाक की तिलावत करना बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। आप इंशाल्लाह हदूद हरम के करीब पहुंच चुके हैं। मैं चंद लम्हात में आपको हदूद हरम दिखाऊंगा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। ये आपके सामने हदूद हरम है। कहाँ पे है? ये लास्ट वाला जो दरख्त है ना, आखिर वाला दरख्त नजर आ रहा है ना सबको? और उसके साथ वो देखें, अगर इस साइड पे बादशाह नजर नहीं आ रहा तो इस साइड पे देख सकते हैं।
ادھر آپ ادھر ہی دیکھیں یہ والا بارڈر یہ مسجد نہایا حضر حرم ان حرم باؤنڈری اس سائڈ پہ بھی دونوں سائڈوں پہ لگی ہے. یہاں تک ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے, ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے, اور غیر مسلم یہاں سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. رب تعالیٰ ہمیں مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے رائٹ ہینڈ پہ, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آپ کے سامنے جامعہ ام القری, سعودیہ کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی, سعودیہ کی مکہ کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی آپ کے سامنے جی, یہ آپ کے سامنے جامعہ ام القری. اور اپنے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں وہ وائٹ کلر کا آپ کو ٹینٹ خیمہ لگا نظر آ رہا ہے جی, یہ میٹرو ٹرین کا فرسٹ اسٹیشن ہے یا تھرڈ ہے. اس کے تھوڑا سا آگے دیکھیں تو گور نظر آئے گا. پھر 200 میٹر کے فاصلے پر اگلی طرف دیکھیں تو یہ 3 وائٹ کلر کے جو آپ کو ٹینٹ لگے نظر آئیں گے, یہ میٹرو ٹرین کے 3 اسٹیشن ہیں, یہ تینوں عرفات کے اندر ہیں. یہ تینوں عرفات کے اندر ہیں. عرفات کے اندر کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم دور سے بھی دیکھ رہے ہیں, قریب سے بھی دیکھیں گے اور اندر سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ میٹرو ٹرین وہ ٹرین جو پورے سال میں صرف 4 یا 5 دن حاجیوں کے لیے چلائی جاتی ہے مینا, مزدلفہ اور عرفات میں. یہاں سے لے کر جمرات تک اس کا یہ ٹریک ہے, اس سے آگے یہ نہیں چلتی ہے, صرف حاجیوں کے لیے. جو مکہ, جدہ اور مدینہ کے لیے میٹرو ٹرین چلتی ہے وہ الگ ہے, یہ حاجیوں کے لیے چلنے والی میٹرو ٹرین الگ ہے. مکرمہ کی زیارتیں ہم آپ لوگ حضرات کو کرا رہے ہیں. سمجھے دیکھیں آپ کو پیلے رنگ کا بورڈ نظر آ رہا ہے جی, الیکٹرک ٹاور کے ساتھ. اس پہ لکھا ہوا عرفات اسٹارٹ ہے. یہاں سے میدان عرفات کا آغاز ہونے والا ہے. عربی میں لکھا ہے بدایا عرفہ, انگریزی میں لکھا ہے عرفات اسٹارٹ ہیئر. یہاں سے اب میدان عرفات کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے کرم سے ہم عرفات کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے چلیں گے تو عرفات کے اندر بھی جائیں گے انشاءاللہ. اب آپ کے سیدھے ہاتھ پہ, آپ کے رائٹ ہینڈ پہ میدان عرفات ہے. ہم عرفات سے باہر ہیں, اس جنگلے کو کراس کریں گے تو عرفات کے اندر جائیں گے. تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. آپ کے سامنے جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے, یہ میٹرو ٹرین کی ریلوے لائن. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹرین کی, اور اس سے پیچھے دیکھیے آپ کو مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں نا, کچھ مینار جی. یہ جو مسجد کا مینار آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نیمرا.
مسجد نمرا عالم اسلام کی واقعتی مسجد ہے جو پورے سال میں کتنے دنوں کے لیے کھلتی ہے؟ حج کے دن اونلی ون ڈے، صرف ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر سال حج کا خطبہ بھی اسی مسجد میں دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ بھی اسی جگہ پر صحابہ کرام میں دیا تھا۔ اور نمبر 4، اس مسجد کے اندر ایک وقت میں تقریباً 3.5 لاکھ نمازی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، اس مسجد کے 63 گیٹ ہیں۔ اور نمبر 5، اس مسجد کے 6 مینار ہیں، جن میں سے 4 مینار والا حصہ عرفات کے اندر ہے اور 2 مینار والا حصہ عرفات سے باہر ہے۔ یہ آپ کے سامنے مسجد نمرا۔ مسجد کو دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے جی؟ درود پاک پڑھنا چاہیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جی یہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ چھوٹا سا گراؤنڈ جو دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ ہیلی پیڈ ہے۔ حج کے موقع پر سیکیورٹی اور ایمبولینس ہیلی کاپٹر یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد کے 4 مینار کی سائڈ پہ ہیں اور 2 یہ الگ الگ آپ کو حصہ نظر آئے گا۔ یہ 2 مینار والا حصہ عرفات سے خارج ہے اور یہ محراب والی سائڈ ہے۔ اندر مسجد کے اندر جیسے گرین لائٹ ہے نا حجر اسود کے سامنے، اسی طرح اس کا یہ حصہ الگ کیا گیا ہے۔ اب یہ 4 مینار والا حصہ عرفات سے کے اندر اور 2 مینار والا تھوڑا سا حصہ ہے جو حدود حرم سے حدود عرفات سے باہر ہے۔ اور آپ اللہ کے کرم سے اب الحمدللہ میدان عرفات کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور رب تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح 9 ذی الحجہ کے دن بھی یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 9 ذی الحجہ کا دن ہمیں مجھے رب تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال 9 ذی الحجہ کا دن اللہ کی رضا کے لیے عرفات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں گے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیے آگے کی طرف، جدھر میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں آپ کو ایک پہاڑی نظر آئے گی تقریباً 60 میٹر بلند، جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ اسی پہاڑی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، اور آدم علیہ السلام اور اما حوا کے درمیان زمین پر سب سے پہلی ملاقات بھی اسی پہاڑی کے اوپر ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر پہاڑ کے دامن میں صحابہ کرام میں خطبہ بھی دیا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کتنی ہیں، پہاڑی یہاں سے کتنی دور ہے، سب کو نظر آ رہا ہے نا جی؟ ہاں جی، آپ لوگ اپنے اپنے موبائل نکالیں۔ آصف بھائی میں نمبر اپنا دے دوں یا آپ کا نمبر ہے ان کے پاس؟ نمبر لکھیے جی، اپنے موبائل کا نمبر لکھے میرا۔ اگر کسی کو گاڑی نہ ملے، راستہ نہ ملے تو آپ مجھے کال کیجیے گا، کیونکہ آپ نے گاڑی سے تقریباً کافی دور جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 059 1346 874۔ دوبارہ بولتا سن لیجیے، 0۔ یہ سامنے جبل رحمت آپ دیکھ سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کی جہاں پر دعا قبول ہوئی تھی، آپ کی نظروں کے بالکل سامنے ہیں۔ کرنے والے حاجی چلتے ہیں، یہاں پہ بسیں نہیں چلتی، کاریں گاڑیاں نہیں چلتی۔ حج کے دن صرف ایک دن راستوں پر اللہ کے مہمان چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ شہاب کے آسان۔ بیت الحج کرنے والوں کے 4 راستے ہیں۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ پہنچ رہی ہے، لیکن آپ اپنی باتیں نہ کریں نا پھر۔ یہ اگر آپ کو یہ جو راستے میں بتا رہا ہوں یہ زیارت میں نہیں ہے، آپ کی انفارمیشن میں کے لیے بہت بتا رہا ہوں۔
پھر آپس میں بات کریں. میرے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ ڈرائیور جو ہے نا ہمارا اسپائڈر مین ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یا پھر بھی میں کھڑے ہو کر آپ کو اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا. 3 راستے ہو رہے ہیں سامنے, ٹوٹل 4 راستے ہیں پیدل حاجیوں کے. وہ لوگ یہ دیکھیں سامنے, جو لوگ مینا طرف عرفات پیدل آتے جاتے ہیں, گاڑیوں پہ سفر نہیں کرتے, ان کے لیے گورنمنٹ نے یہ 4 راستے بنائے ہوئے ہیں. نظر آ رہے ہیں جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار ان راستوں کا مسافر بننے کی سعادت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. ہزاروں بسیں چل رہی ہوتی ہیں, میٹرو ٹرین بھی چلتی ہے, اس کے باوجود سینکڑوں لوگ نہیں بلکہ ہزاروں لوگ پیدل حج کرتے ہیں. مینا طرف عرفات میں پیدل آتے جاتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے گورنمنٹ نے یہ راستے بھی بنائے, ان میں فوارے بھی لگائے, کولر بھی لگائے اور لائٹیں بھی لگائی, یعنی کہ صرف پورے سال میں ایک دن راستے پر حاجی چلتے ہیں. اور پیدل حج کرنے والوں کو ایک قدم پہ کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں. آج میرے ایک کتاب میں لکھا ہوا کہ پیدل حج کرنے والے کو ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر جمعے والے دن حج آ جائے تو وہ 70 کروڑ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اللہ شہاب بھائی کی مشکل کو آسان فرما دے, ان کے راستوں کو سفر کو آسان بنا دیں. اور یہ درختوں کے بارے میں ایسا میں نے پوچھا ہے, پاکستانی حاجی کو تو میں بڑے جذبے سے بتا دیتا ہوں. ضیاء الحق کے دور میں پاکستانی حکومت نے سعودی حکومت کو بطور گفٹ یہ درخت دیے تھے. اور یہ الحمدللہ اہل پاکستان کے لیے مسلمانوں کی شرف والی بات ہے کہ جس مٹی پر یہ درخت لگائے گئے تھے وہ مٹی بھی C-130 طیارے سے پاکستان سے یہاں لائی گئی تھی. حالانکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سبزہ ہے, گھاس ہے, بڑی اچھی مٹی ہے. تو یہ الحمدللہ بڑی یاد والی برکت والے درخت ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے نہر زبیدہ, آج سے تقریباً 1000 سال پہلے عراق کے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون حج کرنے کے لیے مکہ میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مینا طرفات میں پانی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے یہ نہر بنوائی تھی. یہ سمجھ جو پہاڑ کے ساتھ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں, یہ ہے نہر زبیدہ. زبیدہ خاتون نے یہ نہر بنوائی جو کہ عراق سے عرفات تک آتی ہے اور طائف سے بھی عرفات تک اس کو لے جاتا ہے. کیونکہ اس وقت مینا طرف عرفات میں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا تو حاجیوں کو پانی کی یہ پریشانی ہوتی تھی, اس لیے پھر یہ پہاڑوں کے اوپر نہر چلائی گئی. اور تو اس پہ غور کریں کہ 1000 سال پہلے نہ سیمنٹ تھا, نہ سریا تھا, نہ جدید کوئی ٹیکنالوجی تھی جسے پہاڑ کو کاٹا جاتا. اس کے باوجود مسلمانوں نے پہاڑوں کے اوپر نہر چلائی جو کہ 1000 سال تک چلی, اور تقریباً 40 سال پہلے اس کو بند کیا گیا ہے. اور آپ پائپ لائن کے ذریعے سعودی حکومت نے بڑے بہترین طریقے سے مینا عرفات میں پانی کا ارینج کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی مسلمانوں کے نفع والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سارے جیسا کہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث سے بار کہا خیرکم من یدفع الناس, کہ تم میں سے بہتر جو ہے جو لوگوں کا نفع بن جائے, لوگوں کے نفع لینے کے لیے کام کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمانوں کو نفع والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں کا جائز طریقے سے دیش خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنے کی, حقوق اللہ وقول کی, حقوق العباد کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ میٹرو ٹرین کی ریلوے لائن آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ, اور سامنے دیکھیں ہم مزدلفہ میں انٹر ہونے والے ہیں. یہ جو بڑا بورڈ ہے یہ ایرو کی شکل کا بڑا والا بورڈ, یہاں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مزدلفہ اسٹارٹ ہے. یہاں سے اب وادی مزدلفہ کا آغاز ہوا جاتا ہے. اور الٹے ہاتھ میں میٹرو ٹرین کا اسٹیشن, مزدلفہ میں میٹرو ٹرین کا پہلا اسٹیشن. ہم مزدلفہ میں انٹر ہو چکے ہیں, اور مزدلفہ میں حاجی خیموں کے اندر قیام کرتے ہیں یا ہوٹلوں کے اندر؟ جی خیموں کے اندر. دیکھ لیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے وہ حج ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. مزدلفہ میں حاجی کھلے آسمان کے نیچے قیام کرتے ہیں, نہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نہ خیمے لگائے جاتے ہیں. اوپن سکائی کے نیچے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, قیام کیا جاتا ہے, نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نمازیں 3 پڑھی جاتی ہیں, نماز مغرب, نماز عشاء. پوری رات پھر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں. فجر یہاں پہ ادا کی جاتی ہے. فجر ادا کرنے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں, جا کر شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں, اور کنکر بھی یہیں سے اٹھائے جاتے ہیں. کنکر بھی آپ کو دکھاؤں گا, اس سے پہلے یہ مسجد دیکھیں, مسجد المشعر الحرام و مزدلفہ. وادی مزدلفہ کی اکلوتی مسجد جو پورے سال میں صرف 1 رات کے لیے کھولی جاتی ہے, پورے سال میں صرف 1 رات کے لیے کھولی جانے والی مسجد, مسجد مشعر الحرام آپ کے سامنے.
یہ جو بسیں ان کی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ کو کنکر نظر آ رہے ہیں وافر مقدار میں پڑے ہوئے. یہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ جو کنکر پڑے ہوئے ہیں یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشلی کنکر یہاں پہ رکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سال یہ کنکر یہاں سے اٹھانے کی اور شیطانوں کو مارنے کی سعادت عطا فرمائے. اور جو حج عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان میں سے اکثر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اہل علم بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں اس کو اکثر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کا ایک حصہ ہے جس کے پڑھنے سے دوبارہ آنے کے لیے حاضری کی توفیق ملتی ہے. آئیے ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رائٹ ہینڈ میں بھی آپ کے کنکر ہے، دیکھ سکتے ہیں شیطان کو مارے جانے والے کنکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی آیت کریمہ قرآن پاک کی اس مقدس آیت کے صدقے حرمین طیبین کی مقدس صحابوں و فضوں کے صدقے اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو بھی مینا مطلفہ عرفات کی قیام نصیب فرمائے. یہ سورہ قصص آیت نمبر 85 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سورہ قصص آیت نمبر 85 کا ایک جز ہے. یہ پڑھنے سے دوبارہ آنے کی توفیق ملتی ہے. آپ نے پڑھا ہے اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بار بار مکہ مدینے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیو مینا کے خیمے آپ کے سامنے. نیو مینا، مینا نہیں نیو مینا. مینا تھوڑا آگے جا کر شروع ہوگی. یہ احتیاطاً مزدلفہ میں خیمے لگا کر نہیں نیو مینا کا نام دیا گیا. یہ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ، وہ جگہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ابراہ کی فوج کو تباہ کیا. کیوں؟ ابراہ یمن سے اپنی فوج کو لے کے آیا کہ مکے جا کر مسلمانوں کے کعبے کو کیا کروں گا؟ شہید کروں گا، ڈھا دوں گا، تباہ کر دوں گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور جب ابراہ کی فوج مینا پوائنٹ والی بات کے ابراہ کی فوج کہاں پہ پہنچی؟ مینا مزدلفہ کے جب درمیان میں پہنچی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کو بھیجا. جن ابابیل پرندوں کو رب تعالیٰ نے 3 کنکر عطا فرمائے تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. اور ان کنکر کے اوپر مرنے والے فوجیوں کا اللہ تعالیٰ نے نام بھی لکھ دیا تھا. انہوں نے یہاں پہ آ کر مینا مزدلفہ کے درمیان میں آ کر ابراہ کی فوج پہ عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب نازل کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. سورہ فیل اس کی گواہ ہے. تو جب یہ بس دیکھیں جہاں سے بلیک بس جا رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ سے گزر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ ہے. اور مینا کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ وہ آگے دیکھیں بارڈر نظر آ رہا ہے. مینا اسٹارٹ ہیئر، یہاں سے مینا شروع ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے دیکھیے ابھی مزدلفہ کا اینڈ ہونے والا ہے. مزدلفہ کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں جی مزدلفہ اینڈ ہے، نظر آ گیا. اب یہ درمیان میں 100-150 میٹر کا حصہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینے کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی سعادت عطا فرمائے. اب ہم مینا میں داخل ہو چکے. اب یہ مینا کے خیمے آپ کے رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ. اور اب جہاں سے بس جا رہی ہے وہاں پہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے پہاڑی کے اوپر مسجد کے محراب کا چھوٹا سا گنبد ہے جسے مقام ذبیح اسماعیل کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت اسماعیل اسلام کے جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اسلام کی قربانی پیش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا نازل فرمایا تھا، دمبا نازل فرمایا تھا. یہ جگہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور الٹے ہاتھ بھی دیکھیے گا جہاں سے پہاڑی شروع ہو رہی ہے، پہاڑی کے اوپر دیکھیں مسجد کے محراب کی شکل کا چھوٹا سا آپ کو گنبد نظر آئے گا مسجد کے محراب کی شکل کا. اب آپ کو نظر آئے گا یہاں سے انشاءاللہ. ہاں جی دیکھیے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. نظر آیا کسی کو جی؟ یہ ہے اسے کہتے ہیں مقام ذبیح اسماعیل.
اچھا جی اب ہم دیکھیں کہ وہ مسجد، اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں نے نماز بھی ادا کی ہے اور اللہ کے 70 نبیوں کی اس مسجد کے اندر قبریں بھی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، کہ مسجد خیف کے اندر اللہ کے 70 نبیوں نے نماز ادا کی ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی مسجد الخیف قبر 70 نبیہ، کہ مسجد خیف کے اندر اللہ کے 70 نبیوں کی قبریں بھی ہیں. دیکھیں گے جی اور فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ پڑھیے الفاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله أحد قل هو الله سامنے دیکھیں مسجد کے مینار کسی کو نظر آ رہے ہیں جی؟ یہ مسجد الخیف ہے. اسی مسجد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 70 انبیاء کرام نے نماز بھی ادا کی. اللہ کے 70 انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں. پڑھیے میرے ساتھ مل کر السلام علیکم السلام علیکم یا انبیاء کرام علیہم الرضوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا انبیاء کرام علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مینا کا ہاسپٹل ہے اور وہ سامنے شیطان ہے. وہ 4 فلور والا جو برج آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جس کے اوپر وائٹ کلر کا ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے، ہاں جی، اس کے نیچے شیطان ہے. 3 شیطان اس کے نیچے ہیں. عربی میں ایک شیطان کو کہتے ہیں جمرہ. یہاں پہ 3 ہے. جمرہ کی جمع جمرات. یہ آپ کے سامنے جمرات. خیموں کے بھی زیارت کرتے رہے، ادھر بھی کرتے رہے، ادھر بھی. اب سیدھے ہاتھ میں بھی دیکھیں، رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں. خیموں کا شہر آپ کے سامنے، وادی مینا کے مقدس خیموں کا شہر آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خیموں کے اندر ہمیں بھی بار بار سجدے کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. ہر وقت ہم صدقے کا جی فرق انشاءاللہ لگے ان کا نام سروس جزاک اللہ. جی اب ہم انشاءاللہ غار ہیرا دیکھیں گے. وہ غار جس غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تھی. کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق مانم سے یا لم تک رب تعالیٰ نے 5 آیات اپنے نبی پہ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر موجود تھے. اس پہاڑ کو بھی غار سور کی طرح انشاءاللہ نیچے سے دیکھیں گے تو اس پہاڑ کی ہائٹ بھی جبل سور کی طرح ہے، لیکن اس کی ہائٹ جبل سور سے آدھی ہے. تقریباً 2500 فیٹ اس پہاڑ کی ہائٹ ہے. تو انشاءاللہ قریب سے چل کے اس کو دیکھیں گے. وہاں پہنچنے میں چند منٹ لگیں گے تو ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں. اور مزید اس دوران آپ لوگ عطر کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. جو عطر میں نے آپ لوگوں کو لگایا ہے، یہ اگر کعبے کے قریب جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایسی سمیل آئے گی، کیونکہ غلاف کعبہ کو عطر عود لگایا جاتا ہے. میں نے جو عطر میں سیل کر رہا ہوں یہ نارمل ہے، وہ تو لاکھوں ریالوں والا ہے، لیکن عود غلاف کعبہ کو لگایا جاتا ہے. اگر آپ بازار سے خریدیں گے یہ والی شیشی جو میں نے آپ لوگوں کو عطر لگایا، ذرا گاڑی آگے لائٹ میں نکلے تو آپ کو دکھاتا ہوں. تو دکانوں پہ جو عطر ہے یہ تقریباً سستا بھی اگر کہیں ملے گا تو 150 ریال 200 ریال کی شیشی ملتی ہے. وجہ یہ کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دکانوں کا کرایہ رینٹ ہے، شاپ رینٹ ہے، لیبر چارجز وغیرہ ہے. یہ سامنے دیکھ لیجیے، یہ اسٹیل کی شیشی ہے، لیکن اگر مجھ سے آپ خریدیں گے تو یہاں پہ آپ کو 30 ریال کی ملے گی. 30 ریال کی ایک پیس ہے، 100 ریال کے 4 پیس ہیں. جنہوں نے خریدنا ہے خرید سکتے ہیں. اور عطر کہیں بھی جا کر دکان پہ چیک کروائیں، کسی دکان میں بھی چیک کروائیے گا. اگر کوئی سستا بھی دے گا تو 50 ریال سے کم نہیں ہوگا. ویسے تو 100-150 کا تو بڑی دکانوں پہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی رحم دل دکاندار ہو تو اگر یعنی کم سے کم بھی سیل کرے گا تو 50 سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. تو جو اپنے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ خرید سکتے ہیں. دوسرے نمبر جنت الفردوس بھی ہے. یہ
ये वाली शीशी जो है मेरे पास, ये इसमें जन्नत फिरदौस सामने गारे हीरा जी, आपके सामने आपके राइट हैंड पे, सुभान अल्लाह। ये राइट हैंड पे सबसे ऊंचा बुलंदो बाला पहाड़ जो देख रहे हैं, यही गारे हीरा है। इसी पहाड़ के ऊपर गारे हीरा है और यहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में आकर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। रब ताला ने अपने नबी पे यहीं पे कुरान करीम की सबसे पहली वही नाज़िल फरमाई। और यहाँ पे भी देखिए आपको आने जाने वाले नजर आ रहे हैं ना, ये करीब है, इसकी हाइट थोड़ी है इसलिए आपको नजर आ रहे हैं। जबले सौर पे हाइट ज्यादा है लेकिन वहां पे बंदे बहुत कम नजर आते हैं। दिन रात इसी तरह पहाड़ के ऊपर आने जाने वाले हाजियों की कतारें लगी रहती हैं, रात को भी दिन को भी लोग आते जाते रहे हैं। और पहाड़ के ऊपर देखें, पहाड़ को जो कट लगा नजर आ रहा है, इस कट के नीचे से रास्ता है और परली साइड पे, पिछली साइड पे ये गार है। ये गार भी आज तक असल हालत में है, ओरिजिनल हालत में है। और इस गार के अंदर भी एक वक्त में 2 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये आपके सामने गारे हीरा। तो इसके बाद हम जन्नतुल माला कब्रिस्तान देखेंगे चंद मिनटों के बाद। तो ये मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना जी, और मेरी समझ भी सबको आ रही है। लेकिन ये ज़ियारत के बारे से आप सबको समझ आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पास जो सामान है उसके बारे में भी समझ आनी चाहिए। मैं जो आप लोगों को इत्र सेल कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये एक पैकेज है। अगर कोई इत्र लेना चाहे, मैंने जो रेट बताया है इसी रेट के साथ आपको इत्र मिलेगा, लेकिन मुझे पेमेंट ना आप करें। आप लोग इत्र ले लें जिनको चाहिए, जिन्होंने खरीदना है दुकानों से भी नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे न खरीदे, दुकानों से खरीदेंगे। 100 झूठ बोलकर दुकानदार आपको चीज थमा देगा, लेकिन झूठ बोलने से वहां तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती है। अगर आप में से कोई इत्र दुकान से खरीदना चाहता है, मुझसे खरीद लें। आप दुकान पे जाकर पता करें वेट का, जब कंफर्म हो जाए तो फिर मुझे आप उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं आपके होटल के बिल्कुल करीब ही रहता हूँ। सुरमा मेरे पास भी देख लेंगे कौन सा सुरमा है, दुकानों में भी देखिएगा कि कौन सा सुरमा है। बिल्कुल कालक की तरह सुरमा होगा, ये पत्थर का सुरमा, ओरिजिनल सुरमा मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो ब्लैक सीड ऑयल है वो भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल वाला है, 100% इसके ऊपर लिखा होता है कंपनी का वो वाला ऑयल। तो आप सर के बाल गिरते होंगे, तो आप किया सही की थक के मौज, यदि जिसम ये पाँव सूज जाते हैं तो टेबलेट्स वगैरह खाते हैं या नहीं खाते, तो ये चीज पास होगी। इसको चंद कतरे पी भी सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। तो अगर ये आप दुकानों से खरीद रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप मुझसे खरीदें, रेट भी मुनासिब होगा इंशाल्लाह, और किसी किस्म की शक व शुबहत वाली बात ही नहीं होगी इंशाल्लाह। कबूतर सुना बेटा, حسبي ربي جل ما في قلبي غيره هو محمد صلى الله لا إله إلا هو وجه بلال حبسي ساري کے پیارے دنیا کا عشق آنکھوں کا ہوتا ہے جنہوں کتنے ان پر سینے پاک خابت یہ زبان پہ زائد لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما في قلبي غيره محمد صلى الله لا إله إلا الله माशाल्लाह माशाल्लाह। खिजरा 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 कहाँ है? खिजरा नहीं पढ़ा रही वैसे रखने